الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو سنوارا اور اس دنیا کو سجایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنانے کے ساتھ، اس کو سجانے کے ساتھ، اس کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو فنا بھی کرے۔ ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہو یا غیر ایمان والے ہو، چاہے وہ مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، سب فنا ہو جانے والی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جانداروں کے بارے میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جس چیز کے اندر بھی جان پائی جائے گی، جس چیز کے اندر بھی جان موجود ہوگا، نفس موجود ہوگا، اس جان کو، اس نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی فنا جو ہوگا اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دنیا تو فنا ہو جائے گی، دنیا کے اندر بے شمار مخلوق ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات اللہ کی فنا ہو جائے گی، کوئی مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جان رکھنے والے، نفس رکھنے والے سے کہا جا رہا ہے، اسے خطاب کہا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو نفس رکھتا ہے، جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، اسے اس فنا ہونے کا، یعنی وہ اس دنیا سے جو رخصت ہوگا تو رخصت ہوتے وقت اس کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی، اور جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اب روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ جس اعتبار سے زندگی گزارا ہوگا، اس کے حساب سے اس وقت موت کا جو وقت ہوگا، اس کے حساب سے اس کی روح پرواز ہوگی، اور اس کو اسی حساب سے موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر زندگی گزارا ہوگا تو اس کے مطابق اس کی زندگی گزری، اور جب اس کے مطابق اس کی زندگی گزری ہوگی تو
تو پھر جب اس کے موت کا وقت آئے گا تو اس کے موت کا جو مزہ ہوگا اس کے مطابق اس کو چکھنا ہوگا۔ اور اگر ہماری زندگی اور آپ کی زندگی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کی شریعت کے مطابق اگر ہماری زندگی نہیں گزرتی ہے تو پھر اس وقت جو موت کی سختی ہوگی اس کا اندازہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی ہولناکی کو تو بتایا جا سکتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات طے ہے کہ ہم لوگوں کو اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا ہی جب ختم ہو جائے گی تو ہمیں اور آپ کو یہاں کہاں رہنا ہوگا؟ تو جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، تو علماء محققین نے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ کی روح پرواز ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے۔ جو لوگ دنیا کے اندر موجود ہوں گے، جس کے اندر جان پائی جائے گی، سب لوگ بے ہوشی کی عالم کی وجہ سے اس سور کی آواز اتنی ہولناک ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ اس آواز کی وجہ سے روح پرواز کر جائے گی، موت آ جائے گی۔ اور جو اس دنیا سے پہلے رخصت ہو چکے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے رخصت ہو چکے، ان کی ارواحوں کو یعنی ان کی جو روح ہوگی وہ روح بھی بے جان ہو جائے گی۔ یہ تو پہلی سور کا معاملہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو روحوں کے اندر بے جانی آ جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے اس آواز کی وجہ سے۔ لیکن جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ ہوش میں آئیں گے، تو لوگ ہوش میں آئیں گے۔ اور روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میدان محشر کی طرف ٹکی رہ جائے گی اور اس کے منظر کو دیکھے گا کہ اللہ رب العزت کی حساب سے کس انداز سے میرا حساب و کتاب لے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب میدان محشر قائم ہوگا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لکھا ہے کہ سورج کی تپش کو، سورج کو ایک دم بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ سورج 1 اور 2 میل کے فاصلے کے قریب ہو جائے گا۔ اور یہ سورج کی گرمی آج ہمارے اور آپ کے درمیان سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے، لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ بھاگ جاتی ہے، پنکھا بند ہو جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کی زندگی چھلملا جاتی ہے، ہم گرمی سے بکھلاہٹ میں آ جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جان اب نکل جائے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیا اس گرمی کے عالم میں ہم نے کبھی یہ محسوس کیا کہ وہ 2 میل کے اوپر ہمارا یہ سورج ہوگا؟ اس گرمی میں، اس سورج کی قریبی میں ہمارا کیا عالم ہوگا؟ کبھی ہم نے اس کا محسوس کیا کہ یہ 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا؟ اس 2 میل کے فاصلے پر جب اتنی دوری ہے اور گرمی کا جب موسم آتا ہے تو تپش سے ہم کھلبلا جاتے ہیں، ہماری زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہی گرمی، یہی سورج 2 میل کے فاصلے پر اگر آ جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو گرمی کی تپش ہوگی، لوگوں کے بدن سے جو پسینہ نکلے گا، اس کے اعمال کے اعتبار سے کوئی انسان اپنے ٹخنوں کے بل پسینے کے اندر تیرتا ہوا ہوگا، جس طریقے سے آج پانی میں ہم اور آپ چلا کرتے ہیں۔ تو کسی کے اس کے اعمال کے مطابق اس کے ٹھیونے تک اس کا پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، اپنے اعمال کے اعتبار سے جو جس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر جائے گا، اس کے مطابق اس پسینے کے اندر اسے تیرنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس پریشانی کے عالم میں تمام امت پریشان ہوگی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں حاضر کیا جائے گا اور انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو دین کی دعوت دیا ہے یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور یہ دریافت کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو دین کی دعوت دیا ہے یا نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ 950 سال تک میں نے دعوت دی، 950 سال تک میری دعوت و تبلیغ کا زمانہ گزرا، لیکن میری امت نے کوئی میری بات نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے۔ بالآخر مجھے بد دعا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں آپ نے طوفان برپا کیا اور میری ساری امت ہلاک ہو گئی۔ پھر امت کو حاضر کیا جائے گا، اس سے کیا پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے 900 سال تک دعوت دی ہے، کیا ان کا کہنا صحیح ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت وہاں بھی جھٹلائے گی اور کہے گی نہیں، کوئی نہیں آیا میرے پاس دین کی دعوت لے کر، کوئی سمجھانے والا میرے پاس نہیں آیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اپنی پوری ذمہ داری کو نبھایا ہے اور دین کی دعوت دیا ہے، دین کو پھیلانے کی کوشش کیا، لیکن امت نے بات نہیں مانی۔ آپ دلیل پیش کیجئے کہ آپ نے کس طریقے سے دین کی دعوت دی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یعنی ہم لوگوں کو پیش کیا جائے گا دلیل کے اندر، تو یہ امتی گواہی دے گی کہ ہاں آپ نے دین کی دعوت دیا ہے۔ تو اس پر امت کی طرف سے پھر یہ سوال ہوگا کہ ان لوگوں کو کیا معلوم، یہ تو سینکڑوں سال کے بعد ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے بعد سینکڑوں سال کے بعد آئے، ان لوگوں کو کیا پتا؟ تو یہ امت یہ گواہی دے گی کہ آپ کے سچے نبی نے ہمیں بتایا تھا اور آپ کی سچی کتاب کے اندر موجود تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نفسی کے عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اپنے اعمال کے اعتبار سے انسان پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ ایسے نفسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی 7 شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس جاں کنی کے عالم میں، یہ پریشانی کے عالم میں، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کے بارے میں پوچھنے والا ہوگا، نہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے والا ہوگا، جو اس دنیا کے اندر محبت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ اگر بیوی کی انگلی کٹ جاتی ہے تو آج کا شوہر اس کے اوپر اپنی محبت کی نچھاور کر دیتا ہے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کل قیامت کے دن اس میدان محشر کے اندر یہ شوہر جو دنیا کی محبت کرنے والا ہے، وہ قیامت کے اندر اس میدان محشر میں کام نہیں آئے گا، نہ بھائی کے کام آنے والا ہے۔ اس جاں کنی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی 7 شخص کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، یعنی اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ عرش کا سایہ کیسا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ آج کی جو ایئر کنڈیشن کہلاتی ہے، اے سی روم کہلاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ٹھنڈک ہوگا، سکون والا ہوگا، اس کے اندر راحت ہی راحت ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی 7 شخص کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ کوئی معمولی چیز ہے؟ اگر ہم اور آپ بھی تھوڑی سی توجہ اپنی زندگی کے اندر دے لیں، تھوڑی سی توجہ بھی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر دے لیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چیز آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جاں کنی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس کا حصہ نصیب فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا شخص الحاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب بادشاہ ہے کوئی؟ کیا پہلے زمانے کے اکبر بادشاہ یا اور بھی بہت سارے جو بادشاہ گزرے وہ؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بادشاہ کے اندر سارے انسان داخل ہیں، ہر انسان داخل ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص حاکم ہے، بادشاہ ہے اپنے ماتحت کے نیچے، اپنے ماتحت کے اوپر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر انسان چاہے وہ گھر کا باپ ہو تو وہ اپنی اولاد، اپنی ذریت کے لیے وہ حاکم اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلامی والی زندگی گزارتا ہے، مزدوری والی وہ زندگی گزارتا ہے، اگر کسی کے کارخانے، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ مزدوری کی زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی حاکم ہے اپنے مالک کے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ حاکم، وہ بادشاہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہو، رواداری کا معاملہ کرتا ہو، تو ایسا شخص کل قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ایئر کنڈیشن میں جگہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ایئر کنڈیشن کے اندر جگہ دے گا۔ اب یہ حکومت، انصاف والا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی مثالیں بھی حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور عدل و انصاف کا چرچا چہار رنگ عالم کے اندر ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ انہوں نے کیسا اپنے ماتحتوں کے، جب وہ حاکم بنے ہوئے تھے اس وقت انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اس سے ہر انسان کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہر انسان کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے، ایک عورت سامنے سے آئی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے پاس بال بچے ہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان کے ساتھ اس عورت کی آواز کو سنا۔ آج کا اگر ہمارے ہم اور آپ ہوتے تو اسے دھتکار کر بھگا دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی تھوڑی سا عہدہ مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اس کے دھتکار کر بھگا دیتے ہیں۔ چاہے وہ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر ممبر کا عہدہ ہوتا ہے، مکھیا کا عہدہ ہوتا ہے، ایم ایل اے کا عہدہ ہوتا ہے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے کہ تھوڑا سا اگر کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی آپ کا عہدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی آپ کا عہدہ نہیں ہے۔ کیا ان کے اندر کبھی ان کی زندگی کے اندر تکبر کا کوئی شعبہ دکھائی دیتا؟ نہیں، ہمیشہ آپ نے اپنی رعایت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس عورت نے اپنی بات کو رکھا، فوراً اسی وقت ہم اور آپ ہوتے تو کہتے چلو کل آنا، چلو پرسوں آنا، چلی آتی ہو، کوئی وقت نہیں دیکھتے ہو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گئے اور ایک عمدہ اونٹ کو تیار کیا اور اس کے اوپر 2 بوری کھانے کے اشیاء کو رکھا اور خود بذات خود اس کو لے کر کے جا کر کے اس کے گھر پہنچایا۔ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے گاؤں اور محلے میں، ہمارے پڑوس کے اندر کوئی غریب ہیں تو ہم نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو اپنی اولاد کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے ہم اس کی مدد کریں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے جا کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت کے اندر ان کا یہ معمول تھا کہ رات کو وہ گلیوں کی کا نظارہ کرتے تھے، گھوما کرتے تھے۔ نظارہ کرنے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم و تشدد کرے، بلکہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کہ میرے رہتے ہوئے، میرے امیر المؤمنین ہوتے ہوئے کوئی ہمارے ماتحت کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کا چکر لگا رہے تھے، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس گھر پر دستک دیا اور اس کے اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، چولہا کے اوپر دیگچی رکھے ہوئی، ہانڈی رکھے ہوئی، وہ آنچ دے رہی ہے۔ اس عورت سے معلوم کیا کہ اس دیگچی کے اندر، اس ہانڈی کے اندر تم کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ ہانڈی چولہے کے اوپر رکھ دیا ہے کہ یہ پانی ابلتا رہے اور بچے یہ صبر کرتے ہوئے کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے اور یہ بچہ سو جائے، اس صبر کرتے کرتے سو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہیں پر رونے لگے، اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت وہ بیت المال گئے اور اپنی پیٹھ کے اوپر اپنی بوری لاد کر کے، بیت المال سے اپنی پیٹھ کے اوپر بوری لاد کر کے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ میرے پیٹھ کے اوپر لاد دے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ہوا کہ کل قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر کے اس عورت کے گھر تک پہنچایا، اور صرف پہنچا کر کے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس چولہے کو پھونکا۔ حضرت اسلم جو آپ کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گنجان تھی، گھنی تھی، وہ جو اس چولہے کے اندر جو پھونک مارا، اس پھونک کی وجہ سے وہ دھواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے اندر دکھائی دیتا تھا۔ اور یہ کھانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے پکایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پکا کر جب تک بچے کو کھلا نہ دیا اس گھر سے رخصت نہیں ہوئی۔ یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے امیر المؤمنین، اور آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بنا لے، اپنی پروپرٹی بنا لے، تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جاتا ہے، سرغنہ بن جاتے ہیں، گاؤں کے پنچ بن جاتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں، یا مکھیا بن جاتے ہیں، یا ایم ایل اے بن جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ بس میرا معاملہ ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے تو ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنے ماتحت کے بارے میں کیا سوچا، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایئر کنڈیشن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے، تو آپ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے۔ جب تک آپ یہ معاملہ قائم نہیں کریں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے سوال پوچھے گا، آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دنیا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر شخص کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پہلا شخص انصاف ور بادشاہ ہے، دوسرا جوانی کی عبادت ہے کہ جس نے جوانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی خوب عبادت کیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کو بے حد ہی مقبول ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، تو ہمارے بڑھاپے کی عبادت تو مقبول ہے، لیکن جوانی کی جو عبادت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کو بے حد ہی محبوب ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمر جب ڈھل جائے گی، جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک غلام کو رکھا، تو اس غلام نے 3 شرطیں مانگی کہ اگر آپ یہ 3 شرطیں پورا کر دیتے ہیں تو میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم اور آپ اگر کسی جگہ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کا سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ سیلری کتنا دیں گے، آپ سیلری کتنا دیں گے، اور آپ کی خدمت ہمیں کتنے وقت تک کرنا ہے، کیا گھنٹہ کرنا ہے۔ لیکن اس خادم نے، اس غلام نے 3 سوال جو کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پہلا سوال یہ رکھا، پہلی درخواست، کہ جب فرض نماز کا وقت ہوگا تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، اس کی ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ دوسری شرط کہ آپ کے مکان، آپ کی حویلی کے اندر ایک ہمارا الگ سا کمرہ ہونی چاہیے، حجرہ ہونی چاہیے کہ جہاں کسی کا کوئی گزر بسر نہ ہو۔ تیسری شرط، میں آپ کی خدمت صرف اور صرف دین میں کروں گا، رات کو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے یہ 3 شرطیں منظور کر لی اور اس خادم کو لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی حویلی کے اندر گھمایا کہ لو، اس حویلی میں سے جو بھی کمرہ تمہیں پسند ہے وہ کمرہ تمہیں تجویز کر لو۔ وہ خادم، وہ غلام ایک ٹوٹا پھوٹا کمرے کا انتخاب کیا جہاں جھول اور کیا کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو ایئر کنڈیشن تلاش کرتے، اچھا روم صاف اور ستھرا ہو۔ تو اس مالک نے یہ پوچھا کہ تم نے ایک کمرہ تلاش بھی کیا تو ایسا کمرہ جو کس وقت گر جائے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اس خادم نے یہ جواب دیا کہ اسی حجرے کی، اسی کمرے کی اللہ رب العزت کی ہاں وقعت ہے، اس عالی شان بنگلے کی قدر نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی، اس کے اندر رہنا سہنا ہو گیا، شروع ہو گیا، خدمت بھی شروع ہو گئی، اپنے کام پر لگ گئے۔ تو مالک نے یہ سوچا کہ آخر یہ اس حجرے کے اندر جا کر کے کرتا کیا ہے، ایک دن چل کر کے دیکھتے ہیں۔ تب جب یہ رات کے اندر اس کے حجرے میں گیا تو دیکھا کہ یہ غلام، یہ خادم سجدے کے اندر اللہ رب العزت کے سجدے کے لیے گرا ہوا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اپنے مالک سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس دنیا کے مالک کا خوف نہ ہوتا، اگر اس دنیا کے مالک کا ڈر نہ ہوتا، اس کی خدمت ہمارے اوپر لازم نہ ہوتی تو میں 24 گھنٹہ تیری عبادت کرتا۔ اور یہ آقا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے ساری بات۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور یہ ماجرا دکھایا تو دونوں میاں بیوی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ غلام سے کہا کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا، تم پوری زندگی اللہ کی عبادت کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ بات مالک کو پتہ چلا تو اس خادم، اس غلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں یہ دعا کی کہ اللہ، یہ میرے اور تیرا راز تھا، یہ میرا معاملہ تھا اور تیرا معاملہ تھا، یہ میرے اور تمہارے درمیان یہ راز تھا، یہ راز اب فاش ہو گیا ہے، اس لیے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا کے اندر زندہ رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی اور اسی وقت موت آ گئی۔